اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون صدق اللہ العظیم. واللہ فضل بعضکم، اللہ نے فضیلت دی، فوقیت دی، برتری دی، بعضکم تم میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، تم میں سے کچھ کو دوسروں پر، پھر رزق میں. فما الذین فضلوا، تو نہیں ہے وہ لوگ جن کو فضیلت برتری دی گئی، براد رزقہم، دینے والے اپنے رزق کو، رد یرد، رادن اس کا اسم فاعل، رادون رادین جمع، برادی لوٹانے والے، رزقہم اپنے اس رزق کو، علی ما ملکت ایمانہم ان کی طرف جن ما وہ ملکت مالک ہوئے، ایمانہم ان کا داہنا ہاتھ. مراد ما ملکت ایمانہم غلام لونڈیوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اپنے غلاموں کو لوٹانے والے نہیں کہ وہ فہم فیہ سوا، کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں. یہاں ان لوگوں کے شرک کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کرنے والا تو وہی ہے، لیکن جن کو ہم شریک بناتے ہیں، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ مددگار ہیں، اللہ اعوذ باللہ. فہم شفعاؤنا عند اللہ، وہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. تو اس قسم کا ان کا نظریہ تھا، اس کا رد ہے کہ بھائی دیکھو، اللہ نے رزق میں لوگوں کو دولت معیشت دینے میں فرق رکھا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم. ایک آقا ہے اور ایک غلام ہے. آقا اپنی دولت ایسے نہیں تقسیم کرتا اپنے ماتحتوں کے اوپر کہ وہ برابری میں آ جائے. اگر اتنی دولت دے دے آقا اپنے غلام کو، تو غلام اگر غلام ہی رہا تو پھر اس کے پاس تو غلام کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا دولت اس کے پاس آ جاتی ہے وہ مالک ہی کی ہوتی ہے. اور اگر اس کو آزاد کر کے دولت دے دے اپنے برابر کرنے، تو وہ غلام نہ رہا، پھر وہ غلام نہ رہا. اور غلام اگر ہے تو دولت اس کو دے تو وہ آقا ہی کی ہوتی ہے. تو اسی طرح تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تو یا تو اللہ نے اعوذ باللہ کہ اپنی ملکیت ساری جن کو تم نے شریک بنایا ہے ان کو دے دی ہے، اعوذ باللہ وہ اس کے برابر ہو گئے. ایسا تم بھی نہیں مانتے. اور پھر اگر وہ ایسا نہیں ہے تو یہ سب خود مملوک ہیں، جو کچھ ان کا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، تو ان کو کیسے اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو؟ جبکہ تم اپنے لیے اپنے معاشرے میں اس چیز کو قبول نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ پھر ایسا معاملہ کیسے کرتے ہو؟ جیسے پہلے گزرا تھا نا، اپنے لیے جس چیز کو ناپسند کرتے ہو وہ اللہ کے لیے دے دیتے ہو. تو یہ اس آیت کا مختصراً مفہوم تھا، سمجھ میں آ گیا ہوگا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے برتری دی ہے بعض میں سے، تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں. فما الذین فضلوا براد رزقہم، تو نہیں ہیں وہ لوگ جن کو برتری دی دینے والے اس رزق کو، اپنے رزق کو، علی ما ملکت ایمانہم اپنے لونڈے غلاموں کو، کہ فہم فیہ شرکا، کہ وہ اس میں برابر ہو جائے. مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ ہاں نہیں، ایک مثال کے ذریعے مثلا ہم سوا برابر ہو جائے، یعنی نو سوا تھا، برابر یہ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا مثلا آپ آقا ہیں،
اور دوسرا آپ کا غلام ہے. آج کل تو غلامی کا دور ہے نہیں نا, اس لیے سمجھ میں شاید نہ. اب غلامی کا ایسا تھا کہ وہ آپ کی ملکیت میں آ جاتا تھا. آپ کی ملکیت میں آ جائے تو جتنی دولت اس کے پاس آئے گی وہ آپ ہی کی ہے, اس کے پاس نہیں ہے, وہ آپ ہی کی ہے. لیکن آپ اپنی دولت اگر اس کو دیں گے بھی تو وہ آپ ہی کی ہے, کیونکہ وہ مالک نہیں بن سکتا کسی چیز کا, مالک آپ ہی ہے. اب اگر آپ اپنی دولت اس کو اتنی دے دیں کہ وہ آپ کے برابر آ جائے تو یہاں ممکن نہیں ہے, تو وہاں اللہ کے ساتھ کیسے اس کے شریک کو ایسا مانتے ہو کہ اللہ نے سارے قدرتیں اس کو دے دی ہیں اور وہ آپ کے شریک, اللہ کا شریک بن گیا. وہ سمجھ لیں. افبی میں نعمت اللہ یجحدون, کہ اللہ کی نعمتوں سے وہ انکار کرتے ہیں. جہد یجحد انکار کرنا. واللہ یہ نعمتیں ہیں, یہ دولت, رزق, یہ ساری نعمتیں اوپر بھی جتنی ذکر کی گئی ہیں, گویا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا ہے. ان نعمتوں کو دیکھ کر آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کس کے غلام ہیں اور کس کی عبادت کرنی ہے, لیکن اس ایسا نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کی نعمتوں کا یہ کیا کر رہا ہے, انکار کر رہا ہے. واللہ جعل, آگے ایک اور نعمت کا ذکر کہ واللہ جعل لکم من انفسکم, اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تم ہی میں سے, یعنی تمہارے جنس اور تمہاری نوع میں سے, انسانوں میں سے, ازواجن جوڑے, بیویاں بنائی اللہ نے تمہارے ہی جنس سے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ, اور بنایا تمہاری بیویوں میں سے بیٹے اور پوتے. حفید پوتے کو کہتے ہیں, اس کی جمع حفدہ آتی ہے, پوتے کہ, اور اس میں سے پیدا کیے, ان سے پیدا کیے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے. ورزقکم من الطیبات, اور دے دیا تمہیں پاکیزہ چیزیں, اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے پاکیزہ رزق دے دیا. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون, کیا وہ باطل کے اوپر تو ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں, اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. اس طرح کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا, اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے ما سوا کی کہ جو ان کے لیے رزق کا بھی قدرت نہیں رکھتے, ان کو رزق دینے کی ان کے پاس اختیار نہیں ہے. من السماوات, آسمان سے, والارض, اور زمین سے, شیئا, ذرا بر بھی, ولا یستطیعون, اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. تو یہاں بھی اس کو اسی مثال کے ذریعے کہ اللہ رب العزت نے کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بیویاں عطا فرمائی, اور بیویاں عطا کرنے کے بعد نسل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے اس سے اولاد کا ذریعہ بنا دیا کہ بیٹے پوتے ہو گئے, اور پھر آپ کی نسل تو اس وقت باقی رہے گی جب آپ باقی رہیں گے. آپ کو باقی رکھنے کے لیے بہترین رزق کا بھی انتظام کیا, اور پھر ان تمام میں آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ سارا کچھ, یہ شرکاء جن کو ہم شریک بناتے ہیں, یہ سب کچھ یہ چیزیں نہیں کر سکتی, لیکن اس کے باوجود بھی تم عبادت میں ان کے لگے ہوئے ہو اور اس معبود کو تم نے چھوڑ رکھا ہے. آسان مشکل, ہاں. فلا تضربوا للہ الامثال, تو مت بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں, اللہ کے ساتھ مثال بیان مت کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. دیکھیں یہ خرابی اس بنیاد پر آتی ہے, لوگوں میں شرکیہ عقائد وغیرہ اس طرح کے آتے ہیں, باطل عقیدے, وہ کچھ مثالیں اللہ کی قائم کرتے ہیں کہ اللہ اعلیٰ ہے, عرفہ ہے, تو اعلیٰ عرفہ انسانوں میں دیکھ کر اس جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جیسے مثال لیں کہ بادشاہ ہے بہت بڑا, اگر بادشاہ بہت بڑا بادشاہ ہے تو بادشاہ اکیلے سارے کام اپنے نہیں کر سکتا, اس کے وزیر ہوتے ہیں, مشیر ہوتے ہیں, ان کے ذریعے کاموں کو کروایا جاتا ہے. تو اس طرح کی مثال اللہ کے لیے بنا کے کہتے ہیں کہ اللہ بھی بہت بڑے بادشاہ ہیں تو سارے کام اکیلے نہیں کرتا, اس کے ساتھ شریک اور وزیر بھی ہوں گے جو ان کے کاموں میں اس کے ساتھ
معاون اور مددگار ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تم مخلوقوں میں رہ کر مخلوق کا سوچ کر اللہ کے ساتھ ایسی مثالیں مت بناؤ۔ وہ وراء الورا ذات ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ جس کے ساتھ ہم ایسی مثالیں فٹ نہیں کر سکتے۔ مخلوق تو ساری محتاج ہے۔ بادشاہ اگر بادشاہ ہے تو وہ مخلوق ہے، وہ محتاج ہے، اس تو وزیروں کے مشیروں کا محتاج ہوتا ہے، ان کے بغیر کام نہیں چلا سکتا۔ اللہ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، مت بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں۔ ان اللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ تم اپنے ناقص علم کو اللہ علیم ذات اس کے ساتھ مثالیں دیتے ہو۔ آگے پھر ایک مثال اللہ رب العزت دیتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال دی، عبدن، ایک غلام کی، مملوکن، کہ وہ مملوک ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور ایک وہ جس کو ہم نے پاکیزہ رزق دیا، فہو ینفق منہ سرا، تو وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے کھلے بندوں، علی الاعلان، وجہرن، سرن چھپ چھپا کے، وجہرن، اور کھلے بندوں اس کو خرچ کرتا ہے۔ حال یستوون، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک مثال دیتا ہے اللہ رب العزت یہاں کہ ایک مملوک ہے، کہ غلام ہے، کہ وہ کسی چیز پر بھی اس کی ملکیت نہیں، کوئی طاقت نہیں اس کی۔ ایک بندہ آزاد ہے کہ جو ہر چیز کی ملکیت رکھتا ہے دنیا میں، اس کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اور اس دینے کے کی وجہ سے وہ خرچ بھی کرتا ہے، اس میں سے اپنی مرضی سے خرچ بھی کرتا ہے۔ تو کیا یہ غلام اور یہ آزاد برابر ہو سکتے ہیں؟ تم اپنے انسانی سوچ میں یہ کہتے ہو کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، تو مخلوق ساری اللہ کی مملوک ہے، تو اس مملوک کو اس مالک کے ساتھ کیسے تشبیہ دے سکتے ہو؟ کیسے اس کی مثالیں تم بیان کرتے ہو؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں، کیونکہ غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں اس سلسلے میں، ان کا عقل استعمال نہیں کرتے اپنی، تو یہ کیسے حقیقت کو پہچان لیں گے؟ یہ مثال سمجھ میں آ گئی؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور اللہ مثال دیتا ہے دو آدمیوں کی، احدہما ابکم، ایک ان میں سے گونگا ہے، گونگا یعنی جو بات نہیں کر سکتا، گونگا اکثر بہرا بھی ہوتا ہے نا، بہرا ہونے کی وجہ سے گونگا ہو جاتا ہے، اور پھر جب بہرا ہو اور گونگا ہو تو پھر عقل بھی اس کی اتنی کام نہیں کرتی، پھر کیونکہ سنتا نہیں ہے، کچھ بول نہیں سکتا، تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں تو اس سے سیکھی جاتی ہیں۔ تو ابکم، ایک شخص ان میں سے ابکم ہے، گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر اس کی قدرت طاقت نہیں، وہو کل علی مولا، وہ اپنے آقا کے اوپر بوجھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے آقا کے اوپر بوجھ ہے، کہ گونگا غلام ہے تو اپنے آقا کے لیے کچھ کر تو نہیں سکتا ابھی، اب سارا کھلانے پلانے کا سارا بوجھ آقا کے اوپر ہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اینما یوجہ، جہاں بھی وہ چلا جاتا ہے، جہاں بھی متوجہ ہوتا ہے، جہاں چلا جاتا ہے، لا یأتی بخیر، کوئی خیر کی بات نہیں لاتا، یعنی نقصان ہی، کوئی گھاٹے کا سودا ہی کر کے آتا ہے۔ حل یستوی ہوا، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ ومن، اور وہ، یأمر بالعدل، جو عدل کا حکم دیتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر ہے۔ یہاں بھی مثال دی کہ ایک تو وہ ہے، دو آدمی ہیں، کہ ایک تو وہ ہے جو کہ گونگا بہرا عقل کا مارا ہے، اور دوسرا ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، خود بھی اچھا کام کرتا ہے، دوسروں کو بھی اچھا ہی۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو ایسی ہی مثال خالق اور مخلوق کی ہے، تم خالق اور مخلوق کو کیسے برابر کرتے ہو؟ کیسے ان کو ساجھی اور شراکت دار اور ان کا شریک کیسے بناتے ہو؟ آسان ہے۔